بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو متن میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے جو آپ کی طرف منسوب ہے، انہوں نے شعر لکھے: ما الفضل الا لأہل العلم انہم علی الہدی لمن استدى أدلّاه ووزن كل امرئ ما كان يحسنه والجاہلون لأہل العلم أعداء۔ ہر بندے کا وزن سے مراد ہے یہاں پر قدر و قیمت، جو ویسے ہمارے معاشرے میں بھی کہتے ہیں یہ بڑا وزنی بندہ ہے یا اس کا بڑا وزن ہے معاشرے میں، تو اس وزن سے مراد یہ نہیں کہ سیر اور کلو کے لحاظ سے، مطلب ہے قدر و قیمت اور مقام و مرتبہ۔ وَوَزْنُ كُلِّ امْرِئٍ مَا كَانَ يُحْسِنُهُ، یعنی جس چیز میں وہ کمال رکھتا ہے اور وہ کمال والی چیز علم ہے، اس کے لحاظ سے بندے کا سوسائٹی میں وزن ہوتا ہے۔ وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ، اور جاہل جو ہیں وہ اہل علم کے دشمن ہیں، جاہل اہل علم کے دشمن ہیں۔ اب یہ زندگی کا نہایت حساس مقام ہے کہ عالم نے زندگی جاہلوں میں گزارنی ہے، اور وہ جاہل ہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے دشمن ہیں۔ تو عالم، اگر سارے عالم ہی ایک جگہ رہیں تو جو علماء کی ضرورتیں ہیں ہر کی، وہ کیا پھر ایک دوسرے کے لیے خود ہی نذرانے پیش کریں، یا ان کے لیے خود روٹی پکائیں، یا ان کے خود کام کرنے کے لیے جائیں؟ یعنی ایسا تو پھر مزید ان کے لیے اپنے کے لیے مسئلہ بھی ہوگا۔ اب رہنا ہے انہوں نے جاہلوں کے درمیان، اور جاہل اعداء ہیں، تو پھر اعداء میں یہ زندگی کیسے بسر کریں؟ تو یہ امتحان ہے کہ ان اعداء کی عداوت کو ختم کرنا شرعی طریقے سے، اور پھر انہیں علم کی طرف لانا، اور پھر انہی کے ذریعے سے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، اور انہیں دین کے لیے مختلف محاذوں پہ کھڑا کرنا۔ وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جاہلی دشمن ہے، ایسا نہیں۔ عمومی طور پر جاہل جو ہیں وہ اہل علم کے دشمن ہیں۔ اور یہاں یہ جو امام شامی نے بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جاہل سے مراد یہاں وہ صرف وہ جاہل نہیں جس کو عام طور پر جاہل کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جاہل سے مراد وہ ہے جو علم دین سے جاہل ہے، اگرچہ کتنا ہی پڑھا ہوا کیوں نہ ہو۔ جو علم دین نہیں پڑھا ہوا وہ جاہل کا، جاہل کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے نہ دین کا پڑھا ہے نہ دنیا کا پڑھا ہے، کہ یہ جاہل اتنا دشمن نہیں جتنا دشمن وہ جاہل ہے کہ جو دین تو نہیں پڑھا ہوا مگر دوسرے علوم پڑھا ہوا ہے، تو وہ اہل علم کا، یعنی اہل علم دین کا بڑا دشمن ہے۔ وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ، جاہلون میں وہ جاہل زیادہ مسئلہ ہے معاشرے کا جو دوسرے لفظوں میں پڑھے لکھے جاہل ہیں، ویل ایجوکیٹڈ، یعنی دین نہیں پڑھے ہوئے ویسے بہت پڑھے ہوئے، یہ زیادہ مسئلہ ہیں۔ اب نیچے دیکھیں امام شامی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں: والجاہلون اے بالعلم الشرعی، کہ جو علم شرعی کا جاہل ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو اب جدید عربی میں سائنسدان کا ترجمہ پتہ کیا ہے کہ فلاں بندہ سائنسدان ہے، عالم۔ جدید عربی میں یعنی سائنسدان کا ترجمہ عالم ہے، اور وہ سب علم ہے، اور
یہاں والجاہلون لأہل العلم، یہاں علم سے مراد ہے علم دین، اور علم دین یعنی علم شرعی سے جو لوگ جاہل ہیں وہ اہل علم کے اعداء ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لفظ جاہل، یہ ان عالموں کو بھی شامل ہے، فیشمل العالمین بغیر ہی، جو عالم تو ہیں مگر دین کے نہیں۔ عالم یعنی لغوی معنی میں جس نے محض عصری علوم پڑھے ہیں یا دنیاوی علوم پڑھے ہیں تو وہ بھی عالم تو ہے مگر بغیر ہی، دین کے بغیر۔ تو یہ جاہلون، یہ لفظ کس کس کو شامل ہے؟ یہ ایک تو جو بالکل چٹا ان پڑھا اس کو، اور دوسرا کہ پڑھا ہوا تو ہے مگر دین نہیں پڑھا ہوا، یہ دونوں کو شامل ہے۔ یعنی یہ دونوں پارٹیاں دشمن ہیں اہل علم کی۔ اب آگے ترقی ہے، بل ہم اشد عداوتن، یہ جو پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں یہ بل ہم اشد عداوتن، جنہیں فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، ٹیکنالوجی، سائنس تو آتی ہے مگر دین نہیں آتا، یہ کیا ہے؟ بل ہم اشد عداوتن، یہ عداوت کے لحاظ سے زیادہ شدید ہیں۔ کس کے لیے؟ لعلماء الدین، علماء دین کے لیے۔ کس کے مقابلے میں؟ چونکہ اشد اس میں تفضیل ہے، کس کے مقابلے میں یہ زیادہ دشمن ہیں؟ من العوام، عوام کے مقابلے میں، یعنی وہ جو چٹے ان پڑھ ہیں ان کے مقابلے میں یہ جو پڑھے لکھا طبقہ ہے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہلواتا مگر دین سے ناواقف ہیں، یہ لوگ اہل دین کے زیادہ دشمن ہیں۔ اب یہاں وقفہ استبصار ہے کہ کتنے لوگ ہیں پھر جو اسی طبقے کا خود فرد بن گئے ہیں علماء میں سے، اس طبقے کا جو عوام کے مقابلے میں اہل علم کے زیادہ دشمن ہیں۔ تو یہ جنگ جو جاری ہے، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک مفتی کے لیے عرف جاننا ضروری ہے، تو اس کے لیے لازم ہے جس زمانے میں ہے اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، سائنس کیا کہتا ہے، ٹیکنالوجی کیا ہے، اور پھر اس کی ضرورت ہے مسلمانوں کو ترقی کرنے کے لیے، جہاد میں یا باطل کا جواب دینے کے لیے، وہ ساری چیزیں۔ لیکن یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ علماء شریعت کا ایک اپنا سٹیٹس ہے، اور اس سے ہٹ کے جو علوم ہیں مختلف زمانے جو گزرے ہیں ان کا ایک اپنا سٹیٹس ہے، اور ان کی ایک طبیعت ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور امام شامی کہتے ہیں وہ عوام کے مقابلے میں اہل علم کے زیادہ دشمن ہیں۔ اور آج اگر اہل علم خود ہی ان کی جھولی میں جا بیٹھیں اور اہل علم کا ہی یہ خیال بن جائے کہ جو انگلش کے 4 لفظ بول سکے پڑھا ہوا تو یہی ہے، یا اہل علم کا ہی یہ خیال بن جائے کہ یہ جو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے پڑھا ہوا لکھا والا یہی ہے، تو پھر یعنی کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جن کا ایک اتنا بڑا دشمن تھا ان کے دلوں سے ان کی دشمنی نکل گئی، ان کی طرف سے جو دشمنی تھی انہیں تو کسی سے نہیں رکھنی، انہوں نے تو سب کی اصلاح کرنی ہے، مگر وہ تو اپنی دشمنی نہیں بھولے۔ یعنی وہ تعلیم جو لارڈ میکالے کا نصاب اور علی گڑھ یونیورسٹی اور سر سید اور اس طرح کے جو یہ سارا سلسلہ ہے، تو اب چلتے چلتے یعنی علماء اگر اپنی کامیابی یہ سمجھیں اپنے پلیٹ فارم سے ہٹ کر کہ ادھر اگر ہم بھی جا بیٹھیں اور ہمیں وہ سمجھا جائے کہ یہ ماڈرن پروفیسر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، اور یہ بالکل جدید ان کی سوچ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اغوا کاروں کا خود حصہ بن جائیں، تو یہ پھر دین کا کتنا نقصان ہوگا۔ تو دین کا اپنا علم یہ اصل اتھارٹی ہے، اور اس کے بارے میں پھر
عداوت ہے ایک طبی طور پر طبیعتوں میں، جو کہ پھر جب ان پر احسان ہوتا ہے تو بدل بھی جاتی ہے اور وہ محبت میں بدلتی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان استطعت فکن عالما فإن لم تستطع فکن متعلما فإن لم تستطع فأحبهم فإن لم تستطع فلا تبغضهم۔ عالم نہیں بن سکتا تو متعلم بن، متعلم نہیں بن سکتا تو ان سے پیار تو کر، پیار نہیں کر سکتا تو کم از کم بغض تو نہ رکھ۔ یعنی یہ خطرناک چیزیں جو آنی تھیں انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، پھر اب پانچواں نہ بننا پھر ہلاک ہو جائے گا، تو کہ اگر بغض رکھے گا تو اس بنیاد پر یعنی سب سے بڑی اپوزیشن شیطان کی، جو کہ علم دین ہے اور علم شریعت کے اہل لوگ ہیں، پھر اس کے بعد پھر اس کی طرف سے ان کی مخالفت ہے، اور وہ مخالفت میں پھر اتنے فریب ہیں، فراڈ ہیں، اور مخالفت وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے جس میں مخالف محسوس ہی نہ ہو، بلکہ بندہ خود مخالف کی طرح بننا چاہے تو وہ مخالفت جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ جب کسی کو احساس زیاں ہو تو کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی دن وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے کہ میرا نقصان ہوا میں پورا کروں، اور جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرا نقصان ہو گیا بلکہ وہ سمجھے میرا فائدہ ہوا، تو یہ کیسے اپنی وہ کمی پوری کرے گا؟ تو اس بنیاد پر یعنی یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ موجودہ معاشرے میں تو اب 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اور کس وقت کا مولا علی کا فرمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے یہ جو اس کی وضاحت ہے، تو اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس طرف سے اہل علم شریعت پر شدید طرح کا حملہ ہو سکتا ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کریں اور ان لوگوں کو کریں کہ وہ تمہارے رستے پہ چلیں، وہ ادھر آئیں، نہ کہ تم ادھر چمک دیکھ کر ادھر جا بیٹھو کہ ادھر اچھائی ہے، ادھر بہتری ہے، ادھر زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور ادھر جو ہے وہ چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہ بالآخر آ کر ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب وہ اپنی فوج کے لشکر میں سپاہی بن کے کھڑے ہوں گے اور اہل علم کے مقابلے میں ان کو للکار رہے ہوں گے کہ تم یہ قرآن لیے پھرتے ہو، یہ سنت لیے پھرتے ہو، یہ اب زمانہ نہیں رہا، اس کی تعویلیں بڑی ہیں، اس میں اختلاف بڑا ہے، اس میں اقوال بڑے ہیں، کس چیز پہ عمل کریں، لہذا اس کو چھوڑو معاذ اللہ اور اس طرف آ جاؤ۔ یہ یعنی الحاد کے وہ سارے دستے ہیں جو خدا بچائے یعنی ان کی اصلاح ہو، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر اب اتنے کالج، اتنی یونیورسٹیاں، ان کا صرف نصاب ہی بڑا زہریلا تھا، بعض جگہ سے الٹا پڑھانے والے بھی اجانب جب آ گئے کہ کوئی کرسچن ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، اور وہ پھر قرآن و سنت کے خلاف پڑھانے کو فیشن بھی سمجھتے ہیں، اور پھر اس کو اسٹوڈنٹس میں ایک جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ براڈ مائنڈڈ ہمارے استاد ہیں کہ ان کا ذہن بڑا کھلا ہے، اور تو اس طرح کے جو ہے وہ ان فتنوں کی وجہ سے یہ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جاہلون دونوں طرح کے یہاں مراد ہیں، اور یہ جو علم شرعی سے جاہل ہیں لیکن خود عالم ہیں، مطلب خود کیا پڑھے لکھے ہیں، شریعت سے ہٹ کے وہ پہلے کچھ اور علوم تھے، اب ان کو عصری علوم سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو بل ہم اشد عداوتاً لعلماء الدین من العوام، عوام کے مقابلے میں یہ طبقہ زیادہ عداوت میں ہے علماء دین کے لحاظ سے۔ اب یہاں جو طحطاوی ہے، حاشیہ طحطاوی، اس کے اندر انہوں نے اس کی وجہ بیان کی، وَسَبَبُ الْعَدَاوَةِ مِنَ الْجَاهِلِ عدم معرفت الحق کے۔ اب اس بات پر کہ جاہل عداوت کیوں کرتا ہے، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ عالم کا درجہ اتنا بڑا کیوں ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، وہ دن رات بندگی کر رہا ہے اور وہ ہزار ہو اور یہ اکیلا، اس پر فضیلت رکھتا ہے،
یہ وجوہات ہیں اگلی کہ عابد کی وہ اپوزیشن نہیں جو عالم کی اپوزیشن ہے. عالم ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مخالف تھوڑے ہوں، اس کے دشمن تھوڑے ہوں. تو عام لوگوں کے جو دشمن اور مخالف بنتے ہیں اس کے اسباب تھوڑے ہیں. عالم کے جو دشمن اور مخالف بنتے ہیں اس کے اسباب زیادہ ہیں. عام بندے کے مخالف کیسے ہوا کہ کسی کا کسی سے زمین سے جھگڑا ہو گیا، کسی کا کسی کے دکان کے لحاظ سے جھگڑا ہے، کہیں کو مشترکہ پلاٹ ہے، بس یہ چند وجوہ ہیں مخالفت کی. اور عالم دو بندے آپس میں جھگڑ کے آ گئے، فیصلہ اس کے پاس آ گیا. اب اس نے اگر صحیح عالم ہے تو شریعت سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. اس نے تو بتانی شریعت ہے. تو جس کے مخالف فیصلہ ہوگا وہ 100 میں سے 99% وہ ہوں گے جو ساتھ عداوت بھی پھر کریں گے کہ یہ فلاں مفتی ہے جس نے فلاں موقع پر ہمارے خلاف فتویٰ دیا تھا، لہذا اب یہ پھنسا ہوا ہے، اب اس کو جتنے روڑے دوسرے مار رہے تم بھی مار لو. اب اس عالم کو روزانہ 2-4 مسئلے ایسے بتانے ہیں یا 10-20 بتانے ہیں یا ماہانہ بتانے ہیں، سالانہ بتانے ہیں، تو کتنے مخالف ہوئے لوگ اس کے. پھر اس کو حکم ہے جب تم دیکھو کہ کوئی شریعت کے خلاف کر رہا ہے تم بولو. تو وہ محلے کا کونسلر، وہ ایم پی اے، وہ ایم این اے، وہ گورنر، وہ وزیر، وہ بادشاہ، وزیر اعظم، وہ صدر، ان سب نے بھی مخالفت کرنی ہے. یعنی اس کا تو دوسرے لفظوں میں ٹھیکہ اس نے لے رکھا ہے مخالفت کرنے کا، اور وہ اس کی چوکیداری کی ذمہ داری ہے، ورنہ اس کو گنگا شیطان کہا جائے گا. اب اس کی روزانہ عداوت کی دوسری طرف فلاں بندے کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ جو اینیمی شپ ہے، عداوت، وہ بہت زیادہ ہے. یعنی وہ جو عام بندے کے لحاظ سے ہونی تھی کہ اس کا زمین کا جھگڑا تھا، اس کا دکان کا جھگڑا تھا، 2-4 جھگڑے تھے، اب اس کا ہر بد عقیدہ سے جھگڑا ہے، اس کا ہر بد عمل سے جھگڑا ہے، اس نے جتنے فتوے دیے جس کے خلاف گئے ان سے جھگڑا ہے، اس نے جتنے فیصلے کیے شریعت کو سامنے رکھ کر. ایک تو یہ نہیں کہ مفتی ماجن ہو یا وہ خود خراب ہو، وہ تو علیحدہ بات، شریعت کی کسوٹی پر اس نے فیصلے کیے. تو اس کی تو ذات ہے ہی ایسی کہ جس کے اوپر ہر وقت مخالفت ہی مخالفت ہے. پھر اب یہ جب کہیں پھنسے گا تو ہر مخالف کو اپنا درد یاد آئے گا، تو ہر ایک اپنے حصے کا روڑا مارے گا کہ اس نے یہی ہے جس نے میرے خلاف فتویٰ دیا تھا، یہی ہے کہ جب جھگڑا ہوا تھا نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، فلاں نے جا کر کہا تھا، اس نے کہا نہیں ہوئی، میری نماز کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا، اس نے مجھے تکبیر نہیں پڑھنے دی تھی کہ تیری داڑھی نہیں ہے، اس نے مجھے اس طرح کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے فلاں کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ وہ بد عقیدہ ہے. تو اس بنیاد پر عالم کا مقام بڑا ہے کہ اس کی اپوزیشن بڑی ہے. ہاں عالم اگر چپ سرکار بن جائے تو پھر اس کی اپوزیشن نہیں ہے، لیکن آگے پھر وہ درک اسفل ہے. چپ سرکار بن جائے کہ میں بولوں گا تو پھر یہ لوگ تو اس پیر کے خلاف بولا تو اس کے تو 1,500 مرید میرے خلاف ہوئے، اس کے خلاف بولا تو اس کے 10,000 میرے خلاف ہوئے، اس کے خلاف بولا اس کے 50,000 میرے خلاف ہوئے، تو میں زندگی دنیا میں کیسے بسر کروں گا، لہذا میں چپ کر جاتا ہوں. تو اب چپ کرنے پر زندگی تو بسر کر جائے گا، مگر آگے وہ جہنم کا تو 1 گھنٹہ بھی بڑا مشکل ہے. تو پھر اسے یہاں یہ رکھنا ذہن میں کہ میں موجیں کروں گا، میں آسائشیں لوں گا، میں یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ یہ ذہن سے نکال دے کہ اس کی تو سب سے بڑی اپوزیشن ہے، اس کا پھڈا شیطان سے ہے. یعنی اس طرح کے شیطان سے صرف اس نے اپنے آپ کو نہیں بچانا، اس نے محلے کو بھی بچانا ہے، اس نے ملک کو بچانا ہے، اس نے قوم کو بچانا ہے. تو اس کو پھر شیطان نے بھی اتنی زیادہ آگے سے اس پہ حملے کرنے. تو یہ وجہ ہے. یعنی ٹھیک ہونے کے باوجود ایک تو یہ ہے نا کہ عالم بگڑا ہوا ہے معاذ اللہ، خواہ مخواہ پھڈے باز ہے، بد خلق ہے، گالیاں دیتا ہے، حکمت سامنے نہیں رکھتا، اور اس کی وجہ سے اس کی کسی کے ساتھ بنتی نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ عالم بالکل صحیح ہے، صاحب خلق ہے،
بدماش عیاش نہیں، نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، دوسرے لفظوں میں سونے کا بنا ہوا ہے، دودھ کا دھلا ہوا ہے، مگر یہ کہو کہ اس کا مخالف کوئی نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جتنا زیادہ سچا اتنے زیادہ مخالف ہوں گے، اور پھر اس پر آگے نسل در نسل مخالفت، اور آگے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلے گا۔ تو یہ چیز بھی مفتیوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے، علماء کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ معاشرے میں شیطان کی اپوزیشن ہے، اور شیطان فراڈیا بڑا ہے، دھوکے باز ہے، اور اس کے چیلے بہت ہیں، اور خود بندے کو گمراہ کر سکتا ہے اس کے خون میں شامل ہو کر، تو اس کے ارد گرد کے ماحول میں، اس کے معاشرے میں وہ اس کے خلاف کتنی وارداتیں کرتا ہوگا۔ تو یہ انہوں نے آگے سبب بیان کیا کہ عالم کی مخالفت کیوں زیادہ ہے۔ عالم سے مراد وہ جو بالکل صحیح ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ عالم میں تضاد ہے قول فعل کا، یا عالم فتویٰ فروش ہے، یا عالم منافقت کرتا ہے، یا عالم بدکار ہے معاذ اللہ، اس کا کردار درست نہیں، وہ تو پھر مخالفت ہونی ہے، یا جس طرح بھی ہو۔ یہ ہے کہ عالم صحیح عالم، اس کی مخالفت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تو عالم کو اپنی مخالفت کا، معاشرے کی طرف سے اپنی مخالفت کا ہونا، اس کے لیے اسے پہلے دن کریمہ پڑھنے سے ذہن میں بات رکھنی چاہیے، پھر جا کے اس کے اندر وہ مزاحمت مضبوط ہوگی معاشرے میں، کہ جب ہزاروں حملے ہوں تو وہ ڈٹا رہے، ورنہ جو ہے وہ لیٹ جائے گا کہ میں اب آخر میرے بھی بیوی بچے ہیں، میرا بھی پیٹ ہے، میں نے بھی زندگی گزارنی ہے، میں نے بھی معاشرے میں رہنا ہے، تو یہ میں کس طرح رہ سکتا ہوں؟ تو اسے پہلے دن سے یہ دیکھنا ہے کہ رب نے اسے کس کا نمائندہ بنایا ہے، اور وہ کس منصب پہ جا رہا ہے، اور کس سیٹ پہ کھڑا ہے، اور کس طرح اس نے جو ہے وہ آگے خود بھی بچنا ہے، اوروں کو بھی بچانا ہے۔ تو اس بنیاد پہ اب محض عابد اس کا شیطان کو یہ خطرہ نہیں کہ اس کی ایک تقریر پر 1000 بندہ تیار ہو جائے گا میرے خلاف، وہ بولتے ہی نہیں، یا اس کو یہ نہیں کہ یہ محض عابد جس کو دین کا پتہ نہیں، اور وہ اس کا یہ نہیں اس کو کہ یہ ہزاروں بدکاروں کو جن کو میں نے بڑا گمراہ کیا ہوا یہ ان کو واپس لے آئے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے تو پھر اس کی ویسے مخالفت ہوگی، جو اتنے بدکاروں کو واپس لائے گا تو اس کے لحاظ سے بھی شیطان جو ہے وہ کھڑا کرے گا، وہ پھر محض عابد نہیں ہوگا، وہ ساتھ عالم بھی ہے اور بلا رہا۔ تو یہ لفظ جو ہیں یہ ذہن میں ان کو رکھیں، یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ وَسَبَبُ الْعَدَاوَةِ مِنَ الْجَاهِلِ عَدْمُ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ اِذَا اُفْتِیَ عَلَیْهِ، جب اس کے خلاف فتویٰ دیا جائے تو اس نے پھر اس سے مخالفت کرنی، یعنی اور مِنْهُ مَا يُخَالِفُ رَأْيَهُ، یا بندے نے خود ایک رائے بنائی ہوئی ہے اور آگے سے وہ جا کے عالم دین سے مسئلہ پوچھتا ہے، اپنی رائے اور ہے، وہ عالم دین اور بتاتا ہے، اور بطور فرض وہ آگے سے صحیح بتاتا ہے، اس نے اور اب یہ بھی مخالفت کرے گا۔ تو اس طرح کر کے کہا کہ وَرُؤْيَةُ اِقْبَالِ النَّاسِ عَلَيْهِ، یہ وجہ بھی ہے، اور یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ تمہارا چلو اجنبی نہ رشتہ دار ہی، مثال کے طور پر تمہارا ایک کزن ہے، تمہاری اس کی اکٹھی رہائش ہے، اسے دن میں کوئی ملنے نہیں آتا، تجھے دن میں 100 بندہ ملنے کو آتا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے تمہارے مکان اس سے اچھے ہوں، تمہاری گاڑی اس سے اچھی ہو جائز ذرائع سے، تو اب دور کا تو دور کا رہا، وہ قریب کا بھی مخالف بنے گا، اور مطلقاً جاہل لوگ انہیں کہیں گے کہ مولوی دی موج لگی، یعنی اگر وہ مولوی برا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، اس پہ تنقید کریں، لیکن وہ جو 100% صحیح ہے اس کے بارے میں بھی جاہل پھر صبر نہیں کر سکے گا کہ یہ مولوی نے کپڑے اچھے کیوں پہنے ہوئے ہیں، اس نے جوتا اچھا کیوں پہنا ہوا ہے، اس نے سواری اچھی کیوں لی ہے۔ تو یہ بھی وجہ بیان کی مخالفت کی کہ
کہا کہ یہ سبب بھی موجود ہے، ورؤیت اقبال الناس علیہ، اقبال ہے لوگوں کا جھکاؤ اس عالم کی طرف، لوگوں کا میلان، لوگوں کا آنا، اس کو دیکھ کر بھی مخالفت پیدا ہوتی ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے وجہ سے۔ تو اس واسطے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والجاہلون لأہل العلم اعداء، کہ یہ اہل علم کے لیے اعداء ہیں، اور انہی میں اس نے زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اب لا رہبانیت فی الاسلام، کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا، حالانکہ کتنا تقوی اور طہارت کی بنیاد پہ فیصلہ تھا، کچھ نے کہا ہم شادی نہیں کرائیں گے، ہم تو جنگلوں پہاڑوں میں رہیں گے، کچھ نے کہا ہم خسی ہو جائیں گے، اپنی مردانہ قوت ختم کر دیں گے، ہم جنگلوں پہاڑوں میں دن رات بندگی کریں گے، ہماری نہ اولاد ہوگی، نہ بیوی بچہ، نہ ہم رشتہ داروں کے پاس جائیں گے، ہم دن رات اللہ کی بندگی کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا مجھے پتہ چل گیا تم جو باتیں کر رہے ہو، انا اتقاکم واعلمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں اور تم سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اور میں نے شادیاں کی ہیں، اور پھر جب انہوں نے کہا ائذن لنا بالترہب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترہب کی اجازت دے دو کہ ہم رہبان بن جائیں، کہیں جا کے جنگلوں میں ڈیرا لگا لیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تراہب امتی الجلوس فی المساجد انتظار للصلاۃ، اور میری امت میں یہی رہبانیت ہے کہ نماز کے انتظار کے لیے مسجد میں جا بیٹھو، آبادی چھوڑ کے تم نہیں جا سکتے، شہر چھوڑ کے کہ تم کہو کہ تو پھر پیچھے امر بالمعروف کون کرے گا، نہی عن المنکر کون کرے گا؟ یعنی معاشرے میں رہ کے ٹھوکریں کھانا بھی تو مطلوب ہے شریعت میں، کہ یہ رہے، اس کو ٹھوکریں لگیں، یہ ان کا جواب دے، اس سے لوگ مسئلہ پوچھیں، یہ مطالعہ کرے، یہ اگر زور بازو سے روک سکتا ہے تو روکے، یہ ان کے خلاف جہاد کرے۔ یہ اکیلا اپنی چادر سنبھالے اور جا کے کہیں کسی غار میں بیٹھ جائے تو پھر یہ آخری دین ہے۔ اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا یا رسول یا اس طرح کا تو پھر تو اور معاملات تھے، یہ آخری امت ہے، سردار امت ہے، انہوں نے ٹکرانا ہے بدی سے، سوسائٹی میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، اور یہ رہ کے بتانا ہے کہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم ختم نبوت والے ہیں، یہ دین دے کے گئے ہیں، ہم اس کو بدلنے نہیں دیں گے، اسی کو راج کریں گے، اسی کو نافذ کریں گے۔ یعنی یہ ہے کہ ہمیں معاشرے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے محبوب علیہ السلام کی طرف سے کہ تم نے نہیں لگنا، اور یہ اجتماعی طور پر ہے، کچھ شاذ نادر لوگ ان پر اعتراض نہیں، یعنی جو چلے گئے جنگلوں صحراؤں میں، ان کا چونکہ صلاحیتیں یا تقاضے یا مدار یا کچھ اور، لیکن جو دین کا مزاج اجتماعی ہے وہ ابھی یہ نہیں ہے کہ بکری لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے، وہ آئے گا زمانہ اور اس وقت وہی حکم ہوگا، لیکن ابھی یہ ہے کہ چوک میں کھڑے ہو کر بدی کو للکارو، ڈٹ کے مقابلہ کرو اور اس پر غالب آنے کی کوشش کرو۔ اگر سارے بکری پکڑے اور پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جائیں تو پھر قرآن کی دعوت کون دے گا، حدیث کی دعوت کون دے گا، پھر فیشن کے مقابلے میں سنت کی دعوت کون دے گا، پھر نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کون دے گا؟ یعنی وہ نصاب اور زمانے کے لیے ہے جس کا ابھی وقت نہیں، جب اتنا فتنہ ہو جائے کہ جس میں صبح کو مومن شام کو کافر، اور پھر پورا آبادیاں کی آبادیاں کفر اور شرک سے جو قرب قیامت میں جا کر ہے۔ ابھی تو وقت جہاد ہے، اور یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا زمانہ کہ جس میں یعنی لازم ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ اوروں کی بھی کرو، ورنہ اپنے اصلاح کا جو فریضہ ہے جو کی ہوئی ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ جو جبریل علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ فلاں بستی کو الٹا کرو، تو انہوں نے کہا ان فیہم ابدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین، کہ رب اس بستی میں تو اتنے بڑے صوفی صاحب رہتے ہیں
کہ جنہوں نے زندگی میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا۔ اب دیکھو اتنا تقویٰ کہاں سے کوئی لائے؟ آنکھ جھپکنا، کوئی سال، ہفتہ، دن، گھنٹہ، منٹ، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں ہے، اتنے پاک باز ہیں۔ اور اس بستی کو الٹا کرنے کا حکم ہے، اور جبریل علیہ السلام نے پھر پوچھ لیا کہ رب اسے سائڈ پہ کر کے باقی کو الٹا کروں؟ فرمایا علیہ وعلیہم، اسی کے سمیت الٹا کرو۔ ان وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، فرمائے اس لیے اسی کے سمیت الٹا کرو، اس کے ہوتے ہوئے جب دین پر حملہ ہوا، شریعت کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس نے سجدے مجھے بڑے کیے، لیکن اس نے باہر نکل کے معاشرے کو فیس نہیں کیا۔ جب گانا بجانا عام ہوا، جب بد اعتقادی عام ہوئی، یہ اپنے تک رہا، اور ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کوئی غفلت نہیں کی، عبادت میں، سجدوں میں کوئی اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس نے شراب نہیں پی، اس نے بدکاری نہیں کی، یہ بڑا پارسا ہے، مگر بروں کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا تھا۔ بدی جب پھیلی اسے غصہ نہیں آیا تھا۔ تو وہ ساری باتیں میں قبول تب کرتا ہوں جب بندے کو یہ جذبہ ہو کہ میں نے بدی کو روکنا ہے، اور یہ وہاں ناکام ہوا، تو اس بنیاد پر میں نے اس کی کوئی چیز قبول ہی نہیں کی۔ نماز آج تب اسے بچاتی جب قبول ہوتی، اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوا، کیونکہ کم از کم اس کے چہرے کا رنگ تو بدلتا۔ یہ اتنا کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوا تھا اپنے ماحول میں کہ فلاں بھی ناراض نہ ہو، 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 اور ان سب کے لحاظ سے اس نے زبان اپنی بند رکھی اور یہ عبادت میں لگا رہا۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ ادھر نہیں بولتا اور ساتھ برائی کرتا ہے، ادھر سے چپ کر کے بندگی میں لگا رہا۔ فرمایا چونکہ اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا تھا، لہذا مجھے آج اس کو مستثنا اس کو نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ ہی زمین کو الٹا کر دیا جائے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ، اور پھر یہ آخری امت ہے، اس کے یہ مضبوط اعصاب ہونے چاہیے کہ اس کے جو آتا ہے وہ اگرچہ تھوڑا بھی ہو لیکن اس پہ ڈٹ جانے کا جذبہ اس میں ہو، اور اس کو منوانے کی قوت ہو۔ حتی المقدور آخر ہر بندہ اپنی اس استطاعت کے مطابق مکلف ہے، لیکن اتنی کوشش تو نہ کرے، مگر ایسا نہیں کہ کھلی چھٹی دے دو، جو کچھ کرتا پھرے۔ ہمارا اس دین کے ساتھ اب ہم روک نہیں سکتے، کیا کر سکتے ہیں، سب کو چھٹی دے دو، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ جو معاشرے میں اپوزیشن ہے بدی کی اور نیکی کی پاور ہے اور نمائندہ ہے، اس بنیاد پر اس کا پھر قیامت کے دن یہ کوٹا ہے کہ باقی سب جنت پر پہنچیں گے تو جلدی کریں گے کہ داخل ہو جائیں، جنت آ گئی ہے، اور یہ کھڑا ہو جائے گا، اور وہاں اس کی یہ ویلیو ہوگی کہ جو اس کے ساتھ چلے گی انہیں بھی ساتھ جنت میں لے جائے گا، کہ ابھی میرے نمازی رہتے ہیں، ابھی میرے شاگرد رہتے ہیں، ابھی میرے ساتھ چلنے والے میرے ساتھی رہتے ہیں، وہ آئیں گے تو میں ان کو بھی ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔ یعنی جو خصوصیت اور فضیلت ہے وہ انہی وجوہ کی بنیاد پر ہے، مطلقاً چند لفظوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ فَفُزْ بِعِلْمٍ وَلَا تَجْهَلْ بِهِ أَبَدًا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ تم کامیاب ہو جاؤ اور کبھی بھی جہالت نہ کرو۔ الناس موتا واہل العلم احیاء، سارے لوگ تو مردہ ہیں، زندہ تو علم والے ہی ہیں۔ ففوز بعلم، یعنی پیچھے جو کہا نا کہ عداوتیں ہیں ہر طرف، تو کہتے ہیں شان بھی آپ نے دیکھو نا، باقی تو مردے ہیں، چلتے پھرتے موبائل مردے ہیں، اور تجھے رب نے زندگی دی ہے۔ ففز بعلم ولا تجہل به ابدا، الناس موتا واہل العلم احیاء، بس تم علم پڑھو اور کبھی بھی اس کے ساتھ جہالت کی طرف نہ جاؤ۔ لوگ سارے مردہ ہیں اور اہل علم احیاء ہیں، زندہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ